السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے لباس اور آرائش کا بیان۔ عورتوں کو کس قسم کا لباس جو ہے وہ زیب تن کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہماری المختصر گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل نار کے دو گروہوں میں سے ابھی تک نہیں دیکھے۔ ٹھیک ہے، اہل نار کے دو گروہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھے، ایک ایسی قوم جن کے پاس بیلوں کی دوموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ایسی عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختے اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں جیسے ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا رہی ہوگی۔ تو اسی طرح خواتین جو ہیں وہ بے پردگی سے بھی اجتناب کریں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے نا، محمد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنا پلو جو ہے چادر کا لمبا رکھتی ہوں، اور کبھی کبھی ناپاک جگہ سے بھی میرا گزر ہوتا ہے، مجھے گزرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد والی جو پاک زمین ہوتی ہے اس پلو کو پاک کر دیتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں خدا را ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا لباس کیسا ہے؟ کریں، اجازت ہے اپنے جسم کے جس حصے پر، اپنے جسم کے جس اعضاء پر جہنم کی آگ کو ہم برداشت کر سکتے ہیں نا، اس کی نمائش کریں۔ آنکھوں میں لینس ڈالتے ہیں، تخلیق اللہ میں ہم شرکت کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں شراکت کرتے ہیں۔ کریں، آنکھوں پہ آپ لوگ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو؟ اپنے منہ پہ ہم تھریڈنگ کرتے ہیں، پلکنگ کرتے ہیں، کریں، اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس اعضاء پہ کیجیے گا جس اعضاء پر ہم اپنے مرضی سے جس اعضاء کو ہم سنوارتے ہیں اس اعضاء پر ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم تو دنیا میں ہمارے سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اے سی کا انتظامات کرتے ہیں، روم کولر کا انتظامات کرتے ہیں، ہمارا یہ 5 فٹ کا جسم ہم سے یہ والی گرمی نہیں برداشت کر رہا۔ تو خدا را اپنے آپ کو سمجھیں، دیکھیں آج جو ہم لباس پہن رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کس قسم کا چل رہا ہے۔ اور خدا را اپنی شادی کی ہم رسومات پر اگر بات کریں تو دیکھیں ایک عورت جس کی شادی ہے اس کے پیچھے اس کا دوپٹہ سنبھالنے والی کوئی 8-10 پیچھے ہوتی ہیں، اتنا لمبا دوپٹہ، یہ ناجائز کام ہے۔ دیکھیں، کریں، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، جس چیز کی اس چیز کو آپ لوگ اختیار کریں۔ جس چیز سے اسلام نے ہمیں منع کر دیا تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے رک جائیں، منع ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم تو ایسا باریک لباس پہنتے ہیں کہ جس سے انسان کے جسم کے اعضاء بالکل واضح طور پر نمایاں ہوتے ہیں، بالکل واضح طور پر اس کے جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ تو دیکھیں آج ہمارا شمار کن عورتوں میں ہے، آیا ہم اپنی جو ہے اعضاء کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ یہ جسم، یہ زندگی، یہ جان، یہ اعضاء، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جس سے چاہیں جو مرضی چھین لے، ہمارا کسی چیز پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ بات کے اختتام پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی، دیکھیں اگر ہم کسی کے پاس کوئی امانت رکھواتے ہیں تو ہم واپس لیتے ہیں نا،
اور ہم بتا کے لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، زندگی ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس سے چاہیں اس امانت کو واپس لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پہنے ٹی شرٹس، پہنے دکھائیں اپنا آپ، لیکن کب تک؟ ایک وقت آنا ہے، لوگوں نے دفنانے کی جلدی کرنی ہے، قبر نے جلدی انتظار کرنا ہے، اس وقت میں کوئی کسی قسم کی بچاؤ نہیں ہوگا۔ اگر بچاؤ ہوگا تو اپنے نیک اعمال کا ہوگا۔ اپنے جسم کی، اپنے اعضاء کو نمایاں نہ کیا کرو، ان کو چھپایا کرو، اپنے آپ کو پردے میں رکھا کرو، اور ایسی خوشبو کا استعمال نہ کیا کرو کہ گھر سے باہر لگا کے نکلو تو تمہاری خوشبو تمہارے جسم سے جو نمایاں ہوتی ہے وہ دور دور تک پھیلے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو گھر سے اتنے مہنگے برانڈز کے پرفیوم یوز کر رہی ہیں صرف ایک گرمی سے بچنے کے لیے کہ پسینے کی ہمیں اسمیل آتی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم فرام برانڈ یوز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کریں، لگائیں، خواتین کے لیے استعمال خوشبو والی اتنی زیادہ اچھی چیزیں وہ کریں، لیکن خدا را ایسی خوشبو سے بچ جائیں جس کی خوشبو لگانے سے کسی مرد کو خوشبو پہنچ جائے۔ جتنے مردوں کے پاس سے وہ گزرتی ہے وہ خوشبو لگا کر، اتنے مردوں کے ساتھ اس عورت کا زنا لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ گھر جائے، جا کے غسل جنابت کرے۔ تو خدا را اپنی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح معنوں میں زندگی کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔